یہ بات یاد رکھیں کہ جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تو کبھی کبھی حق اتنا اندر دبا دیا جاتا ہے کہ اسے ابھار کے باہر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اچھے خاصے لوگ بھی پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے باتیں اپنی طرف سے گھڑی ہیں، بنائی ہیں، اچھے خاصے لوگ کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ان کی بولی بولنے لگتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو۔ آپ دیکھیں عہد رسالت کا واقعہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں، امت کی ماؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے افضل، اس وقت سب سے افضل ترین اور سب سے محبوب ترین جو بیوی تھیں وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر دین کے دشمنان، منافقین ایک الزام لگاتے ہیں، ایک بہتان لگاتے ہیں، بہت ہی غلط بہتان لگاتے ہیں۔ اس بہتان کو یہ بہتان باز، یہ جھوٹے لوگ یا مکار لوگ اس کو اس طرح سے مشہور کرتے ہیں اور ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس میں 3 صحابہ کرام بھی ان لوگوں کی باتیں سن کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے تھے کسی طرح سے ان کی بھی کچھ باتیں وہ لوگ بولنے لگے، حالانکہ یہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے، نبی موجود ہیں، نبی کی بیوی پاک باز بیوی موجود ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی 3 صحابہ اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے جو منافقین نے رچایا تھا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا جب برپا کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کتنے شدید ہوتے ہیں، کہ نبی کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں، ان سب کے موجودگی میں، سب سے بہترین دور میں اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام اس کے اثرات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حق کو اس طرح سے چھپایا اور باطل کا اس طرح سے پرچار کیا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا سورس نہیں تھا، کوئی ایسی عدالت نہیں بچی تھی، کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا تھا کہ جھوٹوں کو ایکسپوز کیا جائے اور سچائی کو نکال کے باہر لایا جائے۔ کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ بالآخر اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی بیان کی جاتی ہے کہ وہ پاک باز ہیں، اور جن لوگوں نے یہ بات گڑھی ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، منافقین کی کارستانی ہیں، ان لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین سچائی لا کے سامنے رکھتا ہے، تب جا کے حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے۔ حقائق کو اس طرح سے دفن کیا، جھوٹ کا ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے وحی نازل کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، تب جا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا۔ اس کے بعد ان 3 صحابہ کرام پر کوڑے لگائے گئے۔ وہ 3 صحابہ جو ان سے متاثر ہو گئے تھے ان کو سزا دی گئی کہ آپ لوگوں نے ان کی باتیں کیوں کی، ان لوگوں نے جو اتہامات لگائے تھے ان کی بولی تم نے کیوں بولی۔ تو اب دیکھیے اس وقت 3 گروہ تھے، جب یہ معاملہ اٹھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تو مومنین کے صحابہ کرام کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حسن ظن رکھتا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس بارے میں مطلب کچھ ان کی کوئی رائے نہیں تھی، مطلب وہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہے تھے، وہ کسی طرح کی بات نہیں کر رہے تھے، یا یہ کہہ لیجیے کہ وہ خاموش تھے۔ یقیناً ان کا بھی حسن ظن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے، لیکن جو منافقین کی پھیلائی ہوئی باتیں تھیں ان کے تعلق سے اپنی زبان نہیں کھولا انہوں نے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے ان سے متاثر ہو گئے۔ اب جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور برات ظاہر کی گئی تو جن لوگوں نے تائید کی تھی وہ بھی، ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا، جو خاموش تھے ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا ان کا جنہوں نے زبان کھولی۔ جو اصل مجرم تھے وہ تو ایکسپوز ہوئے، ان کی تو بات چھوڑو، لیکن وہ جو سیدھے سادے لوگ تھے، اچھے خاصے لوگ تھے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی زبان اس طرح کی بول کے اور اس طرح کے بارے میں رائے دے کے یا تبصرہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سزا کا مستحق قرار دے دیا۔
بنا لیا اور پھر ان کو سزا بھی دی گئی۔ آپ سوچئے کہ یہ یہاں اس واقعے سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب پروپیگنڈے پھیلائے جائیں، جھوٹ پھیلایا جائے، الزام لگائے جائے، تو ہمیں بغیر سوچے سمجھے کسی پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔